اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے دشمنوں کو دین نہیں دیتا۔ اور فرمایا امام باقر علیہ السلام نے تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب، شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم بدو رہ جاؤ گے، غیر مہذب رہ جاؤ گے۔ اہل بیت کا جو پیروکار ہوتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے۔ اہل بیت کے پیروکار کو حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔ سب فقہا نے لکھا، سب مراجع نے لکھا، وہ مسائل دین جن کی عموماً ضرورت پڑتی ہے انسان کو، ان مسائل کا سیکھنا ہر فرد پر واجب ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دیندار بنایا ہے تو اللہ ہمیں دین شناس بھی بنائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفر سے دین کا کام شروع کیا جزیرۃ العرب میں۔ 23 سال لگے رسول اللہ کو، اور نبی کریم نے 23 سالوں میں دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ صفر سے لے کے دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں، اور معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں، جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے، جنہوں نے دین خدا کی نصرت فرمائی۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ محمد ابن مسلم الثقفی، یہ امامین صادقین علیہ السلام کے جلیل المرتبہ صحابی ہیں۔ 5ویں امام نے اپنے صحابی کو ایک دعا تعلیم فرمائی، فرمایا تم یہ دعا کیا کرو، اور وہ دعا مفاتیح الجنان میں ماہ رمضان کی دعاؤں میں بھی موجود ہے، اور وہ دعا میری آپ کی ہر مومن کی ہونی چاہیے۔ امام نے کیا دعا تعلیم فرمائی؟ اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے دین کے مددگار، میرا اللہ مجھے اپنے دین کے ناصروں میں سے قرار دے۔ ہر زمانے میں اللہ کے دین کے ناصر رہے اور رہیں گے۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور ان ہستیوں میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس معظمہ نے، جس بی بی نے، جس مخدرہ نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس معظمہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے، ایک ہی سلسلہ نسب ہے۔ مومنین، جس سلسلہ نسب کا تعارف مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ان لفظوں میں کروایا، اسرتہ خیر الاسر و شجرتہ خیر الشجر۔ مولا علی فرماتے ہیں پوری کائنات کے گھرانوں میں پاکیزہ ترین اور بلند ترین گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، اور پوری کائنات کے شجرہ نسب میں، سلسلہ نسب میں پاکیزہ ترین اور بہترین سلسلہ نسب وہ رسول اللہ کا شجرہ نسب۔ مومنین، دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، اور دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا ازل سے دین اسلام پر جو پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، ازل سے ہی اللہ نے اسلام کو پسند کیا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنے والا قیامت کے دن خسارے میں ہوگا، گھاٹے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ اب مومنین دو سوال ہیں۔ دیکھیے آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک سب کے سب انبیاء اسی دین اسلام کے مروج تھے، اسی کے مبلغ تھے، لیکن جب ہمارے نبی تشریف لائے یہ آخری نبی تھے، خاتم النبیین کی نص قرآن میں آ گئی، اور خود نبی کریم نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب دنیا میں انسان تھوڑے تھے اس وقت تو تسلسل سے نبی آ رہے تھے، نبی کے بعد نبی، صحیفہ کے بعد صحیفہ، کتاب کے بعد کتاب، 1.25 لاکھ نبی آئے۔ اب 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہمارے نبی کو بھی ہو گیا، اب انسانوں کی تعداد اس وقت اربوں میں ہے، قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، پتہ نہیں کتنی آبادی بڑھ جائے گی۔ دو سوال ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ پہلے تسلسل سے نبی کیوں آ رہے تھے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا۔ سوال پہنچ گئے تو جواب سنیے، جو میرے ذہن میں آپ بھی سوچیے۔ پہلے میرے بھائی پہلے تسلسل سے اس لیے نبی آ رہے تھے کہ دین اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا، دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا، اور جب آمنہ کے لال تشریف لائے تو نبی کریم کی زندگی کا آخری سال 18 ذی الحج کو عید غدیر جسے منایا جاتا ہے، غدیر خم کے مقام پر جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس حکم خدا کے بعد نبی کریم نے امیر المومنین علیہ السلام کا بازو بلند کر کے دکھایا اور زبان سے اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اس اعلان ولایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ آج میں نے دین، پہلے دین مکمل نہیں تھا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے ساتھ دین کامل اور مکمل ہوا، لہذا جب دین مکمل ہوا تو خاتم النبیین کی نص آگئی کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، دین اپنے کمال کو پہنچ چکا۔ لیکن اگلا سوال ہے کہ اب نبی کیوں نہیں آئے گا؟ ہادی کی ضرورت تو ہے، انسان کو ہدایت کی ضرورت تو ہے۔ تو سامعین گرامی سنیے، نبی کوئی نہیں آئے گا، سرکار کے بعد نبوت کا باب بند ہوا، اعلان ولایت کے ساتھ امامت کا دور شروع ہو گیا۔ میں محبت آپ کی محبتوں کا، عرفان بھائی آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ میں یقین کرے آیا تو پہلی بار ہوں، لیکن مجھے آپ نے ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا، آپ نے اتنی محبت اور اپنائیت دی، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اب سنیے، پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، اب سرکار کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا؟ سنیے، اس لیے نبی نہیں آئے گا کہ خدا بند عالم نے غدیر میں رسول اللہ کے بعد ایک ایسا ہادی، ایک ایسا امام امت اسلامیہ کو عطا کیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے۔
حدیث آپ نے ایک بار نہیں ہزاروں بار سنی ہے. شیعہ سنی اہل سنت کے مناقب کی کتابوں میں بھی یہ حدیث پیغمبر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اراد منکم ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی حلمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ وإلی فی خلقی فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. آقا نے فرمایا جو آدم کا علم، نوح کا علم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، میں محمد کا اخلاق دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے بھائی علی کے چہرے پہ نگاہ کر. قدردانوں جملہ کہنے لگا ہوں، سرکار کی اس حدیث کے پیش نظر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اگر انبیاء کو عالم کثرت میں دیکھنا چاہو تو 1.25 لاکھ نبی نظر آئیں گے. انبیاء کو عالم وحدت میں دیکھنا چاہو تو ایک علی نظر آئے گا. لہذا غدیر کے بعد نبوت کا باب بند ہو گیا، امامت کا باب کھل گیا، امامت کا دور شروع ہو گیا، اور خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 محمد ہادی عطا فرمایا. میں موضوع پہ بھائی پہنچ گیا. غدیر میں آ کر توجہ کرنا، غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں. غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں. دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کر. کربلا میں آ کر دین کے 2 حصے ہو گئے، ایک دین کا ماضی، ایک دین کا مستقبل. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے اعلان تک، اور اعلان ولایت سے لے کر امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں آخری سجدے تک، یہ سارا دین کا ماضی. اور امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے سے لے کر آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک یہ سارا دین کا مستقبل. مومنین کربلا میں دین کے ماضی کو مولا حسین بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کے مستقبل کو یہ میری آقا زادی بچا. کربلا در کربلا میں ماند اگر زینب نبود. مومنین کرام، یہ آج کی مجلس اسی آقا زادی کی مناسبت سے، جس گھرانے میں میری آقا زادی نے آنکھ کھولی اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے. اور یہ شرف اللہ نے کائنات میں میری اس آقا زادی کو عطا کیا. جملہ سننا کہ 5 تن پاک نے جس بی بی کی پرورش فرمائی، 5 تن پاک کی آغوش عصمت جس بی بی کو نصیب ہوئی. اور میری آقا زادی کا ہر رشتہ سردار سردار. نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب احمد. نانا انبیاء کا سردار، بابا اوصیاء کا سردار، ماں کائنات کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار. اور مومنین 5 تن پاک میں سے ہر تن قرآن ناطق ہے. کوئی شک ہے؟ رسول اللہ قرآن ناطق، امیر المومنین قرآن ناطق، جناب سیدہ قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین علیہ السلام قرآن ناطق. تو پھر مجھے کہنے دیجئے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی ہے، قرآن کی آغوش میں ہوئی. اللہ نے کتنا کرم کیا ہے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا پر
کیا بعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی۔ مومنین ذرا سنیے، یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا مقدس سلسلہ ہے، 3 ماں بیٹیوں کا مقدس سلسلہ، مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا نے فرمائی، مدینہ میں دین خدا کی نصرت جناب فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا نے فرمائی، کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا نے فرمائی۔ یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا پاکیزہ اور مقدس سلسلہ ہے، خدا کی قسم پوری کائنات میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے، اس کی دوسری نظیر نہیں۔ مرحوم کاشف الغطاء ایک نجف اشرف کے عالم دین تھے، انہوں نے فرمایا کہ کائنات میں ایک بھی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ جی یعنی کوئی ایک انسان عزت عظمت شہرت کی بلندی پر پہنچا ہو، اس کے بعد اس کی اگلی نسل، اس کے بیٹے نے بھی اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنا ہی کمال پایا ہو، پھر اس کے بعد تیسری نسل، اس کے پوتے نے بھی اتنی عزت شہرت عظمت کمال پایا ہو۔ فرماتے ایک بھی خاندان کائنات میں نہیں۔ مثال دیتا ہوں، دیکھو امام خمینی کا نام دنیا جانتی ہے، امام خمینی کے بعد امام خمینی کے کسی بیٹے اور پوتے کو بھی جانتے ہو؟ میر انیس کو ہر اردو زبان شیعہ جانتا ہے، مرثیہ میں ایک بہت بڑا نام تھا، خدا وند سخن کا لقب پایا، لیکن میر انیس کے کسی بیٹے اور پوتے کو دنیا نہیں جانتی۔ شاعر مشرق اقبال کا نام دنیا جانتی ہے، اقبال کے بیٹے اور پوتے کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بڑے بڑے علماء کے گھرانے، شعراء کے گھرانے، حکماء کے گھرانے، کہتے ایک بھی خاندان دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جہاں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ فرماتے اللہ کی کائنات میں واحد گھرانہ آل محمد کا گھرانہ ہے کہ اس گھرانے میں مردوں میں دیکھو تو مسلسل 12 نسلوں میں کمال چلا ہے۔ مردوں میں دیکھو تو مسلسل 12 نسلوں میں کمال چلا، اور اس گھرانے کی مستورات میں بھی دیکھو تو مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا اپنا مقام ہے، جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی اپنی شان ہے، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی اپنی پہچان ہے۔ یعنی ہر بی بی عزت اور عظمت کے وسط النہار پر، اور ہر بی بی اپنے تعارف میں، اپنی شناخت میں، اپنی پہچان میں کسی دوسرے کے حوالے کی محتاج نہیں ہے۔ آقا زادی کی ولادت باسعادت ہوئی، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹی کو لایا گیا، یا علی بیٹی کا نام رکھیے۔ فرمایا میں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ بیٹی کو اٹھایا نبی کریم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے بیٹوں کے نام آپ نے رکھے، میری بیٹی کا نام بھی آپ رکھیے۔ سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام تو میں نے نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے، خدا کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے، ہدیہ درود و سلام کے بعد جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ رب العزت فرما رہا ہے لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب درج ہے۔ آقا زادی کا نام مبارک زینب رکھا گیا وحی خدا کے مطابق۔ لیکن میری آقا زادی کے القاب بہت سارے ہیں۔ مومنین کرام اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس آقا زادی کی عزت و عظمت کے لیے صرف یہ ایک لفظ کافی ہے، یہ ایک لقب کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا۔ کیا کسی شاعر نے خوبصورت کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا
جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ میں بنت پیغمبر کی بارگاہ میں معافی مانگ کے عرض کروں گا، آقا زادی مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی، لیکن ثانی زینب کوئی نہ آ سکے۔ یہ لقب میری آقا زادی، میری آقا زادی کا ایک لقب ہے مسیل خدیجہ۔ توجہ چاہوں گا میں، جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی عظمت اپنے مقام پر، جناب سیدہ طہرہ کی عظمت اپنے مقام پر، جناب زینب کبریٰ وہ واحد بنت پیغمبر عزت عظمت والی مستور ہیں جو ایک ہی وقت میں زینب کبریٰ بھی ہیں، ایک ہی وقت میں ثانی زہرا بھی ہیں، ایک ہی وقت میں مسیل خدیجہ کبریٰ بھی ہیں۔ مسیل خدیجہ، رسول اللہ فرما رہے ہیں خدیجہ کی مثل۔ اس آقا زادی کے القاب میں اگلا لقب ہے جو امام وقت نے عطا کیا، عالمہ غیر معلمہ۔ یہ لقب امام زین العابدین علیہ السلام نے عطا کیا۔ میری آقا زادی کو امام نے فرمایا، یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ پھوپھی اماں آپ بفضل خدا عالمہ غیر معلمہ ہیں، عالمہ غیر معلمہ۔ مومنین کرام، یہ عزت و عظمت کے نمونے رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ میرے ناقص مطالعے میں اللہ کی کائنات میں 2 بیٹیاں ہیں جو باپ کے لہجے میں کلام کرتی تھیں، ایک بنت پیغمبر صلوات اللہ علیہ، صلوات سارے پڑھو بلند آواز، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ۔ ام المومنین عائشہ سے بھی روایت ہے، ما رأیت احدا من الناس اشبہ برسول اللہ کلاما و حدیثا من فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ گفتگو کے لحاظ سے اور بات کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ اپنے بابا کے اگر کوئی ساتھ شباہت رکھتی تھیں تو جناب فاطمہ الزہراء صلوات اللہ۔ اب جتنے لوگوں نے خطبہ فدق لکھا ہے سب نے لکھا ہے کہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ جب بابا کی رحلت کے بعد حق مانگنے گئی تھیں اور مسجد میں خطبہ فدق پڑھا، سب نے یہ لکھا کہ وہ لہجہ رسول اللہ کا لہجہ تھا۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی تھی، انہیں رسول اللہ کا خطبہ پڑھنا یاد آ گیا تھا۔ جناب سیدہ طہرہ اپنے بابا رسول اللہ کے لہجے میں کلام کرتی تھی، اور دوسری بیٹی آل محمد کے گھرانے میں جناب ثانی زہرا صلوات اللہ علیہ جو اپنے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لہجے میں کلام کرتی تھی۔ اور مومنین ذرا سنیے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی اس پوری کائنات میں 2 توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کی اس پوری کائنات میں 2 ہستیاں ہیں جو مولا علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں۔ عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتے ہیں، فرش پر زینب کبریٰ علی کا لہجہ۔ جا کے نا میری بات کی تصدیق کرنا، علماء سے پوچھنا۔ حدیث معراج میں یہ وہ حدیث ہے، شیعہ علماء نے تو لکھا ہی لکھا، اہل سنت علماء نے بھی لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں شب معراج عرش پر پہنچا اور رب سے کلام شروع ہوئی تو لہجہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب۔ جب نبی کریم فرماتے ہیں جب میں نے سنا نا میرے بھائی علی کا لہجہ تو پوچھا، یا رب انت ام علی، میرا رب تو بات کر رہا ہے یا علی بات کر رہا ہے؟
اسی لہجے سے تو بہت ساری دنیا دھوکے میں آ گئی۔ اے میرا رب تو ہے یا علی ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا محبوب میں تیرا رب ہوں۔ میں نے نا پوری کائنات پہ نگاہ کی اور میں نے دیکھا واحد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لہجہ ہے جو میرے محبوب کو محبوب ہے۔ محبوب میں نے تیری محبت کی خاطر تیرے بھائی علی کا لہجہ اختیار کیا، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کی پوری کائنات میں دو ہستیاں مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں کلام کرتی ہیں۔ عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ علی کے لہجے میں کلام۔ اور میری آقا زادی کے القاب میں ایک معروف لقب عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ القریش۔ دیکھیے اللہ کی پوری کائنات میں جو آل محمد کا گھرانہ ہے یہ سب سے زیادہ صاحب عقل و فہم گھرانہ ہے۔ یار اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہوگی؟ جس گھرانے میں رسول اللہ جیسی ہستی، امیر المومنین جیسی ہستی، جناب حسنین کریمین اور سیدہ طاہرہ، جہاں پنج تن پاک جیسی ہستیاں جو عقل کل ہیں اور کل عقل ہیں، جہاں معصومین رہتے ہوں، اس پورے بنی ہاشم کے گھرانے کی عقیلہ کا لقب پایا میری اس آقا زادی۔ توجہ چاہیے، یہ تو وہ گھرانہ ہے جہاں عقیل نام کے مرد بھی رہتے ہیں، اس پورے گھرانے کی عقیلہ۔ 5 یا 6 سال کی عمر مبارک تھی جب اپنی صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ ماں کے ساتھ مسجد میں گئی تھی، اور جب بی بی پاک نے خطبہ فدق پڑھا تھا، شاید آپ نے کبھی پڑھو یا نہ پڑھو، اتنا طولانی، اتنا مفصل، اتنا مبسوط خطبہ اور فصاحت و بلاغت کی معراج خطبہ۔ آپ نہج البلاغہ مولا امیر المومنین کے خطبات کا ذکر سنتے ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا یہ سارے خطبات مولا علی کے جو نہج البلاغہ میں ہیں، یہ سارے خطبات مولا امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملنے کے بعد کے خطبات ہیں۔ بی بی پاک نے جو خطبہ فدق پڑھا وہ مولا علی کے خطبات سے 25 سال پہلے پڑھا، اور فرماتے تھے کہ آپ نہج البلاغہ مولا علی کے خطبات کو یوں سمجھیں کہ یہ اس خطبہ فدق کی شرح ہے۔ وہ فصاحت و بلاغت کی معراج اور وہ طولانی اور مبسوط اور وہ مفصل خطبہ 5 سال کی عمر مبارک میں صدیقہ کبریٰ ماں کی زبان سے سنا، اس کو حفظ کیا، اور پھر ابن عباس کے لیے نقل کیا، اور ابن عباس نے ان لفظوں کے ساتھ نقل کیا، ان عقیلۃ نا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر رہا ہوں۔ عقیلۃ القریش۔ ارباب دانش ایک علمی بات سنیں اور بڑے سادہ انداز میں بیان کروں گا۔ بی بی کا لقب عقیلہ ہے، عاقلہ نہیں ہے، حالانکہ عاقلہ بھی عقل مند مستور کو ہی کہتے ہیں، لیکن بی بی کا لقب عاقلہ نہیں، عقیلہ۔ جس طرح مولا امیر المومنین کا جو نام مبارک ہے علی ہے، عالی نہیں، حالانکہ عالی کا معنی بھی بلند ہوتا ہے، علی کا معنی بھی بلند ہے، لیکن نام مبارک عالی نہیں، علی۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام کا لقب نصیر ہے، ناصر نہیں، لقب ہے نا مولا علی کا نصیر، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ نبی کریم کی دعا ہے قرآن میں، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے نصیر عطا کر۔ بہت ساری دنیا بھی تک اس چکر میں پڑی ہوئی ہے کہ یا علی مدد کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ نبی کریم کی سیرت دیکھ لو، قرآن کو پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رسول نے مددگار ہی مانگ لیا۔ تم ابھی اس چکر میں ہو کہ یا علی مدد کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، نبی کریم نے ڈائریکٹ مددگار ہی مانگ لیا۔
وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ میری طرف دھیان ہے، کیونکہ مجھے ٹائم بتایا نہیں گیا۔ اب میں مرضی کروں یا مجھے بتا دیں، جس نے میں چھوڑنا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں جی۔ اچھا چلو، میں زیادہ نہیں پڑھتا، میں نا گھنٹے سے زیادہ تو پڑھتا نہیں ہوں، اگر کم ہے تو میں کم پڑھ لوں گا، مسئلہ نہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں میں 2 جملے عرض کر دوں؟ ایک صلوات پڑھ دو محمد والا، توجہ کیجیے، حل جی محبت ہے آپ، الحمدللہ۔ اور یہ مجھے بھی پتا ہے کہ جو میں نے پڑھنا وہ میں نے ہی پڑھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، عظمت آل محمد، بلند تر صلوات۔ نصیر، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مولا امیر علیہ السلام کا لقب ناصر نہیں، نصیر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، اللہ قادر نہیں، قدیر ہے۔ اللہ عالم نہیں، علیم ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اچھا، فرق کیا ہے؟ قادر، عالم، ناصر، یہ فاعل کے وزن پر اس میں فاعل کہلاتا ہے عربی گرامر کی روح سے۔ نصیر، قدیر، علیم، یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کہلاتا ہے۔ اس میں فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے، صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ علم صرف کی بات ہے، اس میں ظاہر ہے آپ شاید اتنی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب میں معنی سمجھاؤں گا نا تو بچہ بھی سمجھے گا کہ قادر اور قدیر میں، اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے، بچہ جب پیدا ہوا قادر تھا؟ نہیں قادر تھا، حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی تربیت ہوتی گئی، پھر جوانی میں آ کے قدرت آ گئی، پھر بڑے بڑے کام کر لیتا تھا۔ پھر جب بڑھاپے میں پہنچا تو پھر عصا کے بغیر بیچارہ چل بھی نہیں سکتا۔ پھر قدرت ختم ہو گئی، پھر طاقت ختم ہو گئی، پھر عاجزی آ گئی، پھر کمزوری آ گئی۔ بچہ جب پیدا ہوا عالم تھا؟ نہیں۔ پھر علم حاصل کیا، پھر ایک سٹیج آئی کہ وہ عالم بن گیا، اور پھر جب بڑھاپے میں پہنچا نا، نسیان ایسا طاری ہوا، وہ علم پھر چھٹی کر گیا، اب اسے کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی۔ عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو، علیم اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب علم ہو۔ قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو کبھی قدرت نہ ہو، لیکن قدیر اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب قدرت ہو۔ ناصر اسے کہتے ہیں کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے، نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار ہو۔ عالی اسے کہتے ہیں کبھی بلند ہو کبھی پست ہو، علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں بلند ہو۔ عاقلات، عاقلہ اسے کہتے ہیں کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو، لیکن عقیلہ اس بی بی کو کہا جائے گا کہ کربلا میں مصائب کی انتہا پر بھی وقت کا امام جس بی بی سے مشورہ طلب کرے۔ وقت کا امام جس بی بی سے مشورہ طلب، یہ عقیلۃ القریش ہے، ذمہ دار روایت کا، یہ عظمت ہے میری آقا زادی کی۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اپنی اس بہن سے مشورہ کرتے تھے، اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اپنی اس پھوپھی سے مشورہ کرتے تھے۔ کیا عظمت اس آقا زادی کی جو امامت کی مشیر قرار ہوا ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم، بی بی کا اگلا لقب ہے عابدہ اول علی، عابدہ اول علی۔ خدا کی قسم یہ عزت عظمت ہے میری آقا زادی کی کہ جنت کا سردار امام حسین علیہ السلام جس بہن سے
التماس کریں اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن مجھے نماز تہجد میں بھلا نہ دینا۔ امام حسین جس بہن سے خواہش کریں بہن نماز شب میں میرے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ عزت و عظمت کے نمونے صرف رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا کی، جب بھی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ بابا کے پاس آتی تھی رسول اللہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی باعزت و عظمت بہن عطا کی کہ جب بھی میری آقا زادی امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی تھی امام حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ روایت کا لفظ ہے مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے۔ میری آقا زادی تشریف لائیں، مولا حسین علیہ السلام قرآن پاک ہاتھوں پر لے کر بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پھر مجھے کہنے دیجیے عظمت ہے میری آقا زادی کی، قرآن ناطق بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، قرآن صامت بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو۔ اللہ گواہ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، لیکن جتنی محبت میری آقا زادی کو بھائی حسین سے تھی اس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ بی بی کی سیرت میں جملہ، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نماز کا، میری آقا زادی سب سے پہلے آ کے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی اور پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب اپنی لخت جگر کا عقد پڑا تھا نا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اس نکاح میں مولا علی علیہ السلام نے 2 شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ رکھی تھی عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو، ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو۔ اور دوسری شرط یہ رکھی تھی عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب کے ساتھ اجرکم علی اللہ۔ اسی رجب کی 28 تاریخ تھی جب فرزند زہرا نے سفر شروع کیا۔ 28 رجب کو بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ وہ سفر جو بہن بھائی کا 28 رجب کو شروع ہوا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کر بھائی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن علی کی بیٹی کا سفر جاری۔ عزادارو دن چڑھا 11 محرم کا، عمر بن سعد ملعون کچھ رسیاں لے کے آیا، کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسم پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی نے فرمایا سمد اللہ وجہ کا ابن سعد، ابن سعد اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، اِنَّ وَدَائِعُ رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانت ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانت ہیں، خبردار ہمارے قریب نہ آنا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسم پہنائے گئے، کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ عزاداروں جب قیدی بنا لیا گیا نا تو اب نبی زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ عزاداروں میرے لیے جملہ پڑھ لینا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میرے لیے جملہ پڑھ لینا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان۔ عزاداروں بدترین سواری اونٹ کی جس پہ پالان و محمل نہ ہو۔ ایک تاریخی جملہ سنو گے، حضرت ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول تھے، حاکم شام نے حضرت ابو ذر کو شام سے
بے پالان اونٹ پر سوار کیا اور شام سے مدینے تک بے پالان اونٹ پہ بھیجا۔ خدا کی قسم تاریخ کہتی جب حضرت ابو ذر مدینے پہنچے تھے نا، رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس میں اور کجا بے پالان اونٹوں کی میری آقا زادی نے، جناب فضہ نے سب بیویوں بچوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ عزاداروں باری باری بیویاں بچے سوار ہو گئے، آخر میں رہ گئی 2 بیویاں۔ جناب فضہ عرض کرتی آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اما فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ عزادر ہوگی جناب فضہ بھی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، ناظرت یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی کوئی سوار کرانے والا جب نظر نہیں آیا، ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کر، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج کوئی مجھے سوار کرانے والا نہیں۔ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے، سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی بھوبی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ بھوبی اماں کس کا انتظار کر رہی جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا؟ وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گئی۔ عزاداروں ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب اونٹوں کو روتے دیکھا، سید سجاد سے پوچھا سجاد بیٹا تو امام وقت ہے، جانوروں کی زبان جانتا ہے، مجھے بتا تو صحیح یہ اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ اونٹ رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت سید سجاد نے عرض کی پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا،